ایک ہے سرکار کے میلاد کی خوشی، اور دوسرا ہے میرے آقا کے میلاد پاک کا مقصد، میرے آقا کی دنیا میں آنے کا مقصد۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، حضور کی آمد ہوئی تو کیوں ہوئی؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مقصد میلاد کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اسی لیے بھیجا کہ مصطفیٰ نے جو دین لے کر آئے ہیں، میرے آقا جو دین، جو اسلام، جو شریعت، جو قانون، جو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ، مصطفیٰ جس دین کو لے کر آئے ہیں، مصطفیٰ کا دین دنیا کے تمام دینوں پر غالب ہو جائے، مصطفیٰ کا دین پھلتا رہے، مصطفیٰ کا دین پھولتا رہے، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے دین کا بول بالا ہوتا رہے، ہر گھر میں، ہر بستی میں، ہر محلے میں، ہر خاندان میں، ہر ایک انسان کے دل میں مصطفیٰ کے دین کی محبت پیدا ہو جائے، دین سے پیار پیدا ہو جائے۔ یہ مقصد میلاد قرآن بیان کر رہا ہے۔ آج کے اس جلسے میں میرے لیے اور آپ کے لیے جتنے احباب آئے ہیں اور جتنی میری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب کو دیکھنا یہ ہے، ہم سرکار کے میلاد کی خوشی کا اظہار الحمدللہ کر رہے ہیں، صبح قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن ہمیں رسول پاک نے جو دین ہم کو عطا کیا ہے، رسول پاک نے ہم کو جو دین، جو اسلام، جو شریعت، جو قانون مصطفیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم اس قانون سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس دین سے ہمارا کتنا تعلق ہے، اس دین پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں، اس دین سے ہماری کتنی محبت ہے۔ اگر دین سے محبت ہوئے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں گے، اس دین کو اپنائیں گے اپنی زندگی میں، اور صبح قیامت تک اب اس دین کو پھیلانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑی شرم کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آج ہمارے معاشرے اور سماج میں رسول پاک کے دین سے محبت کرنے کے بجائے غیروں کے طریقے کو اپنایا جا رہا ہے، یہود و نصارہ کے فیشنوں کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کے بالوں کا ہیئر اسٹائل ان کا یہود و نصارہ کی طرح ہے۔ دشمنان رسول، دشمنان خدا، جو دین کے دشمن، اسلام کے دشمن، شریعت کے دشمن ہے، ان کی طرح آج ہمارے نوجوانوں کے ہیئر اسٹائل بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ آج دین مصطفیٰ سے آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج کتنی ہمارے گھروں کی خواتین ہیں جو فیشن پرستی میں پڑی ہوئی ہے، جو فیشنوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ میری بات اگر کسی کو برا لگ رہی ہے، میں ان سے دل و جان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن حق بات بتلانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، سچ بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور حق بات یہ ہے کہ آج جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، اس نبی سے ہمارا جو تعلق، جو کنیکشن، جو رابطہ ہونا چاہیے، وہ تعلق، وہ کنیکشن، وہ رابطہ ہمارا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج دنیا چاہتی ہے، دشمنان اسلام چاہتے ہیں، شیطان کے غلام چاہتے ہیں، یہود و نصارہ چاہتے ہیں، آج ہم کو مدینے والے آقا کے اپنے تعلق کو کمزور کرانا چاہتے ہیں۔ دنیا چاہتی ہے کہ مسلمان اس کا تعلق گنبد خضرا کے مکین سے کمزور ہو جائے۔ آج دنیا اسی طریقے کے لیے آج ہم کو گمراہ کر رہی ہے، بہکا رہی ہے۔
ان حالات میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، حضور کے 1500 سالہ جشن میلاد کے موقع پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم سب کو کامیابی اگر چاہتے ہیں، دنیا میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں بھی کامیابی چاہتے ہیں، زمین کے اوپر بھی کامیابی چاہتے ہیں، زمین کے اندر بھی کامیابی چاہتے ہیں، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے والے آقا کی دہلیز پر ہمیں جانا پڑے گا، مصطفیٰ کی غلامی کرنا پڑے گا، حضور کے دین سے محبت کرنا پڑے گا، سرکار کی تعلیمات سے محبت کرنا پڑے گا۔ آج زمانہ ہمیں سرکار کی بارگاہ سے دور کرنا چاہ رہا ہے۔ آج ہم سب کو اپنی محبتیں، اپنی عقیدتیں، اپنی غلامی سرکار کی ذات سے مضبوط کرنا ہوگا۔ ایک عاشق صادق کہتا ہے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ سے بڑھ کر حضور سے بڑھ کر ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کون بتلائے گا؟ حضور سے بڑھ کر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ کون بتلائے گا؟ مدینے والے آقا کی زندگی ہمارے لیے، ہماری بخشش کے لیے، ہماری مغفرت کے لیے اور ہماری دنیا کو اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے سرکار مدینہ کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے، حضور کا بتایا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، جتنی ہماری بہنیں آئی ہیں، جتنے نوجوان ہیں، جتنے لوگ ہیں، خدا را اپنے گھروں کے اندر دین کا ماحول پیدا کرے۔ جب سے یہ موبائل فون ہماری زندگی میں آ گیا، ہم نے دین سے اپنے تعلق کو کم کر دیا ہے۔ ہر جگہ موبائل، گھروں میں ہماری بہن